بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 123 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الشقاء والسعادت، یہ باب بدبختی اور نیک بختی کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت سالم بن عبد اللہ يحدث عن ابیہ قال عمر۔ ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے عاصم ابن عبید اللہ سے۔ عاصم ابن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے سالم ابن عبداللہ سے سنا کہ وہ اپنے والد سے نقل کر رہے تھے، یعنی عبداللہ مراد جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر جو کہا جاتا ہے، مشہور ہے۔ یہ روایت کر رہے تھے اپنے والد محترم سے۔ قال کہ انہوں نے فرمایا، قال عمر کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ما نعمل فیہ امر مبتدع او فیما قد فرغ منہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا وہ نیا اور جدید ہوتا ہے، یعنی اس کے وقوع کے بعد ہی اللہ کے علم میں آتا ہے، یا وہ ایسا ہے کہ جس سے فراغت ہو چکی ہے۔ فراغت ہو چکی ہے کا مطلب یعنی تقدیر پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے، اللہ جل شانہ نے اسے پہلے ہی سے اس طرح لکھا ہے۔ قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما قد فرغ منہ یا ابن الخطاب، اے عمر ابن الخطاب، اس سے فراغت ہو چکی ہے، مطلب تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، لیکن ہر ایک کا معاملہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادت فإنہ یعمل للسعادت، پس جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا، نیک بختوں میں سے ہوگا، تو وہ سعادت والے کام کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختی والے کام کرے گا۔ وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حسين هذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت علی، حذیفہ ابن اسید، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اخبرنا الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا عبد الله ابن نمیر ووکیع عن الأعمش عن سعد بن عبیدة عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں خبر دی حسن ابن علی حلوانی نے، انہوں نے عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے وکیع سے، عبداللہ ابن نمیر اور وکیع سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے سعد ابن عبیدہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقنط في الارض، کہ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے، اذ رفع رأسه الى السماء ثم قال، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا قد علم، تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جان لیا گیا ہے۔ قال وکیع الا قد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، وکیع نے کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، قد علما کے بجائے قد کتبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مقعدہ من النار کہ وہ جہنم ہے، یا ومقعدہ من الجنہ یا جنت ہے۔ قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فلا نتکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات اسی طرح ہی ہے کہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر کیا ہم تقدیر کے بھروسے نہ بیٹھ جائے، یعنی محنت اور عمل چھوڑ دے؟ قال لا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کیونکہ عمل ضرور کرو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور بدبختی کا معیار، تو اس کے بارے میں ہم نے ان دونوں روایتوں میں پڑھا کہ تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ تقدیر لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جبراً کام کروائے گا، نہ، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کی بنیاد پر ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیسے کام کرے گا، اس کے اعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوں گے یا جہنم میں۔ جیسے مثال آپ اس کی یوں لے لیجئے کہ کوئی استاذ کسی شاگرد کے بارے میں کہیں کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوگا اور یہ فلاں ناکام ہوگا، تو اب استاذ کا یہ بتانا، صرف استاذ کا یہ بتانا اس کے پاس ہونے یا فیل ہونے کی دلیل نہیں۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ کا بھی محض علم کسی انسان کے جنت یا جہنم میں لے جانے کا باعث نہیں ہے، بلکہ جنت یا جہنم میں لے جانے کے جو باعث ہے وہ انسان کے اعمال ہے، یعنی انسان کے اعمال ہی ہے جو اس کو یا تو جنت میں لے کر جائیں گے اور یا اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ تو اپنے اختیار سے انسان جیسے عمل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح وہ افعال پیدا کر دیں گے۔ اگر نیک کام میں مصروف رہا تو اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ثابت ہوں گے، ورنہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا اگر یہ برے اعمال کرتا رہا۔ آخری حدیث میں ہم نے پڑھا وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی کرتا ہے۔ اور پہلی حدیث الباب میں ہم نے پڑھا کہ جو نیک بختوں سے ہوگا تو وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے گا، اور جو یہ دوسرا ہوتا ہے تو برے اعمال والا تو پھر اس کی دوسری جانب وہ رخ ہوتا ہے بدبختوں والوں میں۔ اب جب تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ پہلے سے طے ہے تو میرا کام کرنا اور پھر اپنے آپ کو تکانا اس کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھ بھی لیا افلا نتکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم پھر تقدیر کے سہارے ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، بلکہ عمل کرو، کیونکہ انسان اپنے کام اپنے مرضی اور منشا کے مطابق کرتا ہے۔ کام کرنے میں تقدیر کی طرف سے اس پر کوئی جبر نہیں ہوتا، اور اختیاری اعمال پر ہی جزا اور سزا کے فیصلے کا وہ ہوتا ہے دار و مدار۔ یعنی انسان جس طرح عمل کرتا ہے اسی طرح ہی اس پر سزا یا جزا مرتب ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان الاعمال بالخواتیم، یہ باب اس بیان میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار اور انجام یہ خاتمے پر ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق،
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ فی 40 یوما، کہ بے شک تم میں سے ہر شخص کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، ثم یکون غلقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دنوں یعنی 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور پھر اتنے ہی دنوں تک وہ لوتڑا ہو جاتا ہے، ثم یرسل اللہ الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پونگتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا حکم کیا جاتا ہے، یکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید، اور 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم کیا جاتا ہے، اس کے رزق، اس کی موت، اس کا عمل کہ نیک ہوگا اور یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، کہ تم میں سے ایک آدمی اہل جنت کا عمل کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ یا 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ثم يسبق علیہ الکتاب فیختم له بعمل اہل النار فیدخلها، کہ تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل نار کے عمل پر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اور تم میں سے ہر ایک دوزخیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ثم يسبق علیہ الکتاب، پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، فیختم له بعمل اہل الجنت فیدخلها، تو اس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر مثله، اسی طرح میں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر اسی طرح روایت ذکر کی۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وانس وسمعت، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہے۔ وسمعت احمد بن الحسن قال، اور میں نے احمد بن الحسن کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا، سمعت احمد بن حنبل یقول، کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت بعینی مثل یحییٰ بن سعید القطان، کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یحییٰ بن سعید القطان جیسا نہیں دیکھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ شعبہ والثوری عن الاحمش نحوہ، اور شعبہ اور ثوری بھی اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن زید نحوہ، اسی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن علاء نے وکیع سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے زید سے اسی جیسی۔ جی عزیز طلباء کرام، انسان کو اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اس حدیث الباب میں 2 چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ سب سے پہلے تو ابتدا میں انسانی پیدائش کے مختلف مراحل کو ذکر کیا کہ کس طرح پہلے
اس کی خلقیت وہ ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے 40 دن تک، پھر اگلے 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر لوتلا بن جاتا ہے اگلے 40 دن میں. تو اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ یہی جب 3 چلے 40 دن کے 3 چلے گزر جانے کے بعد روح جب پھونکی جاتی ہے یا روح پھونکنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو مقررہ فرشتہ ہوتا ہے وہ 4 باتیں لکھتا ہے: اس انسان کی عمر، اس کے اعمال، اس کا رزق اور اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا. اس روایت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تقدیر کی اس تحریر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ فیصلہ بالکل انتہائی اٹل، محکم اور مضبوط ہے کہ اس تحریر میں اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہ جہنمیوں میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ ایک مدت تک نیک بختوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر کا فیصلہ اور وہ اعمال اتنے درجے تک کر دیتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ یعنی 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. شرعی گز ہوتا ہی 1 ہاتھ کے برابر ہے. تو پھر اس کے اوپر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ دوزخ والے اعمال پر ہو جاتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی شخص جو اس تقدیر میں جنتیوں میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے، دنیا میں وہ بدبختوں کے اعمال اس حد تک کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس سے اس کا خاتمہ نیک لوگوں، سعادت والے لوگوں، جنتیوں میں ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کفر اور شرک یا بدعمالیوں کی وجہ سے حقیر اور ذلیل اور اس کے اوپر دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے. کیا معلوم زندگی کے باقی ایام میں اس کا خاتمہ کس اعتبار سے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی دوسرے کو حقیر اس لیے نہیں جانو کہ کیا پتہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اور ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا. تو زندگی کے جو باقی ایام ہیں ہو سکتا ہے اس میں اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ اہل جنت والوں میں سے بن جائے، تو اس کی خبر کسی کو بھی وہ نہیں ہوتی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.